بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہماری تاریخ میں بہت بڑا خوبصورت نام عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا، یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نہیں ہوا، اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دیں گے۔ جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو دل میں خیال آیا، یہاں تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں ہونا ہی ہونا ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی، یا اللہ مجھے دکھا تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال، حبشی کے دیش کی رہنے والی، حبشہ کے دیش کی، اور وہ کیا کہتی ہے؟ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا، آنکھ کھلی، حضرت کی تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر با جماعت ادا کی، اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بصرہ گئے۔ وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا، حضرت کا نام بہت بڑا تھا۔ بیٹھا کر پوچھا، حضرت بتائے بغیر کیسے آنا ہوا؟ خیر تو ہے؟ آپ نے پوچھا، یار یہ تو بتاؤ، یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ اتنی دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں، اس سے کوئی نہیں مل سکتا؟ نہیں حضور، وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضور، میں نے پوچھا، کیوں مارتے ہیں؟ حضور، کام ہی ایسے کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگ جاتی ہے، اور کوئی ہنس رہا ہو تو اسے رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے، آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ مل لیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا، عصر کس نے دیکھی، کہاں، وہ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا، حضور جنگل نہ جائیں، بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نکل گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جنگل گیا، واقعی خوفناک جنگل تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پہ کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر، وہ اس جنگل میں کسی طرح بکریاں چرا رہی ہے، شیروں نے اس کی بکریوں کو بھی ابھی تک نہیں کھایا، اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کر لیں تو کیا کرے گی یہ اکیلی عورت، کس کس کو روکے گی؟ خیر، آپ فرماتے ہیں، وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ دو حیران کر دینے والے منظر تھے۔ پہلا، میمونہ ولید رحمۃ اللہ علیہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی، اور بکریاں چرانا تو بہانہ تھا۔ یہ تو بہانہ تھا کنارے کشی کا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسرا کیا دیکھا میمونہ نے؟ تو نماز پڑھ رہی تھی۔ پھر بکریاں کون چرا رہا تھا؟ بکریاں تو ایک جگہ رکتی نہیں ہیں، کیونکہ ان کی خصلت میں ہے، کہیں ادھر جاتی ہیں تو کہیں ادھر۔ آپ فرماتے ہیں، میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے، بکریاں چر رہی تھی، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے تو اس کی فطرت ہے شرارت کرنا، شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے، لیکن کہتا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں حیران و پریشان کھڑا تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے فطرت بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں کی یاری کیسی ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں، میں دنگ رہ گیا، پریشان کھڑا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے، اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں، میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو کبھی ملاقات نہیں ہوئی، تو حضرت میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ آپ فرماتے ہیں، میں نے حضرت میمونہ ولید سے سوال کیا، اس نے پہلے ہی، ہم ملے نہیں ہیں، ملاقات نہیں ہوئی ہماری تمہاری، تو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ آپ کو جواب دیا، ملے تو نہیں ہیں۔ حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں، عبداللہ،
جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا، وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا، آپ یہ تو بتاؤ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ تو حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں، جب سے میں نے اپنے رب سے صلح کر لی اس دن نے شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ ہم سب یہ صلح کر لیں، یاری لگا لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے، رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ کئی سال گزر گئے، ہم نے کوئی اللہ سے بات نہ مانی، لیکن وہ کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے، سنا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے، جگا بھی رہا ہے۔ نماز پڑھیں، اللہ کی یاد میں زندگی بسر کریں، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ یہ پیغام صدقہ جاریہ ہے، اگر ہو سکے تو اس کو ضرور شیئر کریں۔ ایسی اسلامی انٹرسٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں، کافی محنت ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔